میں شاہی فیملی کے ہاشمی ٹرسٹ اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے درمیان مسجد اقصی میں قرآن پاک کی ریڈنگ اور تجوید کے تاریخی معاہدے پر شاہ عبداللہ دوئم اور فلسطین کے صدر محمود عباس نے دستخط کر دیے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسد علی انجینئر۔ قبلہ اول مسجد اقصی میں ختم قرآن پاک ریڈنگ اور تجوید کے لیے اردن کے شاہی فیملی کے شاہی ٹرسٹ کے ساتھ معاہدے کی پروقار تقریب اردن کے شاہی محل حسینیہ پیلس میں منعقد کی گئی، جس میں لندن سے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے وفد نے شرکت کی۔ لندن میں پریس کانفرنس میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد نے معاہدے کی تفصیلات بارے آگاہی فراہم کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصی میں ہفتہ کے 7 روز مسلمان مرد و خواتین کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس رب نے ہمیں یہ موقع دیا کہ خدمت قبلہ اول کے اندر قرآن کلاس کا ہونا یہ ہمارے بڑا اعزاز ہے۔ ہم ہاشمی ٹرسٹ جو گورنمنٹ جارڈن کی جو ٹرسٹ ہے ان سے مل کر ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ شفیق الرحمان، کونسل افضال کیانی اور صدف جاوید سمیت دیگر نے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی مسجد اقصی میں قرآن پاک کی تعلیمات کے فروغ کی کاوشوں کو سراہا۔ اللہ نے دوبارہ ایک موقع دیا ہے، بہت کامیاب ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس پہنچنے والے ہیں جن کو وہ منتظر ہیں، اب ایسے بینیفیشریز ہیں جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اور ہمارے وہ جو ڈونر جو تعاون ہمیشہ کرتے رہے، ہمیں مزید ان کا تعاون چاہیے تھا۔ المصطفیٰ نے جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس میں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد اقصی کے اندر قبلہ اول کے اندر جو ہے ہماری جو ہے وہ پریزنس جو ہے وہ ہوگی، وہاں پہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو تو رہی ہیں لیکن اب ذرا ان ایکٹیویٹیز میں جو ہے زیادہ جو ہے زور آ جائے گا۔ This initiative which is started by Mustafa Welfare Trust in conjunction with the Jordanian royal family at Al-Aqsa Mosque, I think is a great initiative. It lends a lot of credibility to Al-Mustafa Welfare Trust. They've been associated with the Jordanian royal family. The King Hussein himself has endorsed this initiative. I think it's absolutely wonderful, and a lot of the credit goes to the whole of Al-Mustafa Welfare team, and they deserve a big congratulations for the initiative, and inshallah we wish them all the success in this new initiative. قبلہ اول بیت المقدس میں مسجد اقصی کے اندر مسجد اقصی کے احاطہ میں قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے قرآن سرکل کا قیام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اور اردن کے شاہی خاندان کے اشتراک سے مسجد اقصی میں قرآن سرکل کا قیام ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ المصطفیٰ نے 2 سال سے اس پروجیکٹ کے اوپر ہم نے محنت کی اور الحمدللہ ہم نے اس کو پروپوز کیا، ڈیزائن کیا۔ اس پروجیکٹ میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ صرف اور صرف قرآنک سرکل اور ریسائٹیشن آف قرآن نہیں ہے، اس کی اسپریچول بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ القدس میں یہ پروجیکٹ ہوگا جہاں جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو فائنینشیل امپاور کیا جائے گا، ان کو اسٹائپنڈ دیا جائے گا، اس لیے القدس میں رہنے والی جتنی فیملیز ہیں ان کو فائنینشیلی سپورٹ ہوگی۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے جو ہاشمی ٹرسٹ کے ساتھ، ہاشمی ٹرسٹ جو ہے وہ اردن کا شاہی خاندان جو ہے وہ چلاتے ہیں، تو ان کے ساتھ المصطفیٰ کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اس ایگریمنٹ کی ابتدا کوئی 2-2.5 سال پہلے، بلکہ کرونا پیریڈ سے آپ کہہ لیں کہ پہلے شروع ہوئی تھی، اور یہ بات چلتی 2 سال بعد آخر کار یہ 3 مہینے پہلے اس پہ سگنیچر ہو گئے تھے، لیکن ایک فارملی تقریب منعقد کی گئی اباؤٹ 10 days بیفور، تو وہاں پہ فلسطین کے صدر محمود عباس اور اردن کے شاہ عبداللہ II، ان دونوں نے اس معاہدے پہ دستخط کیے ہیں، اور اس کے تھرو مسجد الاقصی اور اس کے سامنے جو ڈوم آف راک ہے جسے گنبد ہجرہ بھی کہا جا سکتا ہے، تو وہاں پہ قرآن کو سمجھنے اور اس کی قرأت کرنے کی کلاسیں ہوا کریں گی۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل مسجد اقصی میں ابتدائی طور پر 1000 مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھائیں گے، اور مخیر حضرات کے تعاون سے اس خدمت کو مستقل جاری رکھا جائے گا۔ اسد علی انجینئر، UK اینڈ یورپ 44، لندن۔